غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنا ہمدرد ہوتا ہے، اتنا ہمدرد۔ آج کہاں چلی گئی وہ ہمدردی؟ کہاں چلی گئی؟ جلسہ سننے آئے جرجی صاحب، آپ کے نام کے آگے لوگ چترویدی لگاتے ہیں، منتر کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے منتروں کو مارو گولی۔ آپ یہ بتائیے کہ ہندو بھائیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو یا دینا چاہتے ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اسلام کے اندر اور ہم اسلام کے اندر پہلے کتنا پورا داخل ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کتنا درد اور کتنی ہمدردی اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ایک دوسری طرف اشارہ کرتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع دیکھو، کوئی اختلاف دیکھو، کوئی لڑائی دیکھو، اگر تم دو مسلمانوں کو آپس میں گفتگو نہ کرتے ہوئے دیکھو، دونوں کو لڑا ہوا دیکھو، دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن دیکھو، دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہ دیکھو، تو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اے مسلمانوں، ان دونوں مسلمان بھائیوں کو زیادہ دنوں تک ایک دوسرے سے الگ نہ رہنے دو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کرا دو، ان دونوں کے درمیان تم پیار اور محبت پیدا کرا دو۔ مولوی آپس میں لڑتا ہے، ہم کیا دوسروں کو بھائی بھائی بنائیں گے؟ ہم کیسے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے؟ قرآن کہہ رہا کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کر لیں، اختلاف کر لیں، تو تم ان کو زیادہ دن ایک دوسرے سے الگ نہ رہنے دو، فاصلحوا بین اخویکم، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرا دو، ان دونوں کو ملا دو۔ جانتے ہو جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل، اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا بزدلی رہ سکتی ہے۔ جنگ میں لڑ رہا، لڑتے دیکھا ہم کم رہ گئے، وہ زیادہ چٹنی بنا دیں گے، ہو سکتا ہے بزدلی کر جائے، بھاگ جائے، دیکھا پیٹ دکھا کے بھاگ جائے۔ چلیے مسلمان کے اندر بزدلی آ سکتی ہے، موت کا ڈر آ سکتا ہے۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل و کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بخیل و کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے اندر آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم نے رکشہ چلا کے 100 روپے کمائے، اب یہ مولوی کہہ رہا مدرسے میں دے دو، 50 روپے مدرسے کو دے دیں گے، ہمارے پاس بچے گا کیا؟ نہیں، چمڑی چلی جائے لیکن کمی نہیں ہے۔ بزدلی کنجوسی آ سکتی ہے۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ نبی کا جواب دیکھو، مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کے اندر جھوٹ بھی پایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنیے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو جھوٹ بولتا ہو، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یعنی بزدلی آ سکتی ہے، کنجوسی بخالت آ سکتی ہے، لیکن جھوٹ اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان بھی ہے اور جھوٹ بھی بولے، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور جھوٹ بھی بولے، یہ ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کتنا برا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی قباحت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اجازت دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑا کیے ہوئے ہیں، سچ بول بول کے تم نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہاری سچائی کے باوجود اور سچ بول کر تم نے منانے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ نہیں مانے، لیکن تمہیں معلوم ہے جھوٹ بول دینے سے ان دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے گی، جھوٹ بول دینے سے ان دونوں میں آپس میں
मसालियत हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर झूठ बोल देने से, आए सुलह कराने वालों, आए पंचायती करने वालों, आए आपस में एक दूसरे की बैठकें करने वालों, आपस में मिलाने वालों, अगर झूठ बोलकर वो दोनों, तुम्हारे झूठ बोलने से उम्मीद है कि वो दोनों मिल जाएंगे, तो वहां तुम झूठ बोल दो, कम और ज्यादा की रुख्सत नहीं, कम और ज्यादा की कैद नहीं। अगर झूठ बोलकर भी अगर उन दोनों को एक कर सकते हो तो कर दो, जितना झूठ बोल सकते हो वहां बोल दो और उन दोनों को एक करो। अल्लाह के नबी फरमाते लैसल कज़्ज़ाबु अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो दो आदमियों के दरमियान, जो लोगों के दरमियान इस्लाह कराना चाहे, मसालत कराना चाहे और उसमें बहुत ज्यादा झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठा नहीं लिखा जाता, अल्लाह के यहाँ उसको झूठा शुमार नहीं किया जाता, उसका ये काम भी नेकी में शामिल किया जाएगा, यहां तक कि उसका झूठ भी नेकी में लिखा जाएगा अगर वो दोनों को एक कर रहा है तो। और एक बात और बता दूं मसले की, नोट करिएगा, बीवी की नाराजगी कभी मत लीजिएगा, और अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर को पूरी इजाजत है कि बीवी से जितना झूठ बोल सकता बोल ले और मना ले। अगर बीवी रूठ गई तो बहुत बुरा मामला, होम मिनिस्टर होती है, होम मिनिस्टर, अगर शौहर बीवी अगर रूठ जाए तो बीवी को मनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है, शौहर झूठ का सहारा लेकर मना सकता है। अच्छा, शौहर रूठ जाए तो बीवी भी झूठ का सहारा ले सकती है। मियां और बीवी के रिश्ते को शैतान बिगाड़ने की बहुत कोशिश करता है, किसी तरीके से इन दोनों में तलाकें करवाएं, इसलिए शरीयत शौहर और मियां बीवी दोनों को इजाजत देती है अगर रूठ जाएं, नाराज हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को मनाने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं। बाद में बताते मैंने तो झूठ बोला था, बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी एक बार बीवियां सब बैठी थी, जमा हो गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल आज तो आपको बताना पड़ेगा, आप तो मरजुल मौत में मुब्तला है, आपका तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या इस तबीयत में कोई सही रहता भी कि नहीं रहता, अगर आप अल्लाह के पास चले गए तो ये बताइए कि आप में हम जो जितनी बीवियां हैं उन बीवियों में सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा, कौन सी बीवी आपके पास आएगी? देख रहे हैं आप, यहां लोग मौत से भागते हैं, वहां मौत की तमन्ना हो रही है, फिर आप बताइए कि पहले कौन सी बीवी आपके पास आएगी? अब अल्लाह के रसूल ने कहा अगर ऐसे बता दूंगा कि फला, तो और दिल टूट जाएंगे, एक को बताएंगे तो 5-6 के दिल टूटेंगे। तो आपने एक चाल चली सबको खुश करने के लिए, आपने कहा ऐसे तो नहीं मालूम कि कौन सबसे पहले मुझसे मिलेगा, लेकिन एक बात सुन लो, सबसे पहले मेरे पास वो बीवी आएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। थोड़ी देर के बाद सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हुई और हजरत आयशा छड़ी ले आई लकड़ी और सबके हाथ नापने लगे, किसके हाथ लंबे हैं? तो जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे उनका नाम था सौदा। सारी बीवियां कहने लगी सौदा तू बड़ी खुश नसीब है, तेरी हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं, तू ही सबसे पहले जाएगी अल्लाह के रसूल के पास। और सौदा भी समझने लगी कि हम जाएंगे क्योंकि मेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं, और नबी ने कहा कि सबसे पहले वो मिलेगी जो सबसे ज्यादा लंबे हाथ वाली होगी। लेकिन नबी के कहने का मकसद कुछ और था। जब इंतकाल की बारी आई, अल्लाह के रसूल तो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आपकी बीवियों में से सबको यही था कि सौदा सबसे पहले इंतकाल करेंगी। लेकिन इंतकाल आपकी बीवियों में से सबसे पहले सौदा का नहीं हुआ, बल्कि इंतकाल जिसका हुआ उसका नाम था हजरत ज़ैनब बिन्त जहश। आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ, नबी के इंतकाल के बाद सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उसका नाम था ज़ैनब बिन्त जहश। तो सारी औरतें कहने लगी सारे दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन नबी झूठे नहीं हो सकते, नौज़ुबिल्लाह। आखिर नबी ने तो कहा था सबसे लंबे हाथ वाली जाएगी, मेरे पास आएगी, लेकिन ये तो ज़ैनब। तब हजरत आयशा कहती अब मैं समझी अल्लाह के रसूल सारी औरतों को नाराज नहीं करना चाहते थे। सबसे ज्यादा लंबे हाथ से मुराद ये हाथ पैर की लंबाई में नहीं,
سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، سب سے زیادہ دان کرنے والی ہوگی، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی، زکات خیرات والی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں زینب سب سے آگے تھی۔ شام کو جو کھانا ہوتا تھا 2-4 لقمہ کھایا اور سب غریبوں میں دے دیا۔ صبح وہ انتظار نہیں کرتی تھی، صبح کچھ مال آیا تو شام کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ اور آپ نے یہ اشارہ اگر اس دن کر دیا ہوتا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی تو آپ کی سب بیویوں میں ہر عورت صدقہ و خیرات کرنے میں پھر آگے نکلنے کی کوشش کرتی، ہر عورت آپ سے زیادہ ایک دوسری بیوی سے زیادہ نکلنے کی کوشش کرتی۔ اس لیے ہم لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہوگی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد بیوی کی ناراضگی نہیں لی جاتی، لینا بھی نہیں چاہیے۔ ایک بار حضرت عائشہ ناراض ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں سے کھجور آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے لو کھاؤ، چہرہ پھیر لو، ناراض ہے، آپ کے پاس کھجور آئے، آپ نے کہا لو عائشہ تم بھی بھوکی ہو، لو کھاؤ، نہیں کھائیں گے، بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ادھر چلے گئے جہاں انہوں نے منہ کیا تھا، گھومے ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ مولانا جرجیز کی بیوی اگر ناراض ہو جائے، کھاؤ، نہیں کھائیں گے، بھوک نہیں ہے، کیسے کر لے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ پکڑیں گے وہ، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، کھا لے، زیادہ نخرے مت دکھا، چل کھا، یہی ہوگا نا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اٹھے اور وہاں گئے جہاں بیوی کا چہرہ تھا، عائشہ لو، انہوں نے پھر ایسا کر لیا، میں نے کہا نا کہ بھوک نہیں ہے۔ اب دیکھیے 2 بار ہو گیا، 2 بار، اب تیسری بار اللہ کے رسول پھر اس طرف گئے جہاں حضرت عائشہ کا چہرہ تھا، آپ بیٹھ گئے اور آپ نے پھر کہا عائشہ، اب تیسری بار میں آپ نے نام نہیں لیا، تیسری بار آپ نے ان کو ایک نیا نام دیا، حمیرہ، لو، آپ کو جو کرنا ہو کریے بھائی، چادر آدر لیے ہو، لیکن یہاں بیٹھ کے بات نہیں۔ آپ نے کہا حمیرہ۔ دیکھیے بھائی، یہ چادر وادر لے کے جا رہے ہیں، مدرسے کا معاملہ ہے، ہم بھی رخصت ہونے والے ہیں، تو تھوڑی سی میری بات مان لیجیے آپ لوگ، زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ دے سکتے ہو دے دیجیے، اور یہ سوچ کر کہ آپ نے چندے والوں کا تمام لوگوں کی بات مانی، اب میری بھی بات مان لیجیے۔ ہم آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو ICU میں چھوڑ کے آ سکتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی میری بات رکھیے، تعلیم ہے وہ ہاتھ سے بچتی ہے تو اچھا ہوگا، اس مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما دیجیے۔ اچھا اب سنیے میری بات، ادھر توجہ دیجیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ پہلی طرف کا عائشہ کھاؤ، عائشہ نے چہرہ گھما لیا، بھوک نہیں ہے۔ دوسری طرف آئے اللہ کے نبی، عائشہ لو، نہیں میں نے کہا نا بھوک نہیں ہے۔ اب دیکھیے 2 بار نام لے چکے عائشہ عائشہ، اب تیسری مرتبہ جہاں انہوں نے چہرہ کیا اللہ کے رسول وہاں پہنچے، آپ نے کہا حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب جانتے ہو؟ حمیرہ اے خوبصورت، اے گوری، حمیرہ اے گوری، اے نخرے والی، نخرے مت دکھا، اے حمیرہ لو۔ یہ بالکل وہی سٹائل ہے جیسے ہم لوگ اپنی بیویوں کے نام رکھ دیتے ہیں، سویٹی، لولی، گڑیا، رانی، یہ سب نام نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں بھائی آپ کی بچی، ہاں کیا نام ہے؟ گڑیا۔ ہٹ پاگل کہیں، گڑیا کوئی نام ہوتا؟ کہیں پوچھا نام کیا ہے؟ پنکی۔ ابے کمی ہے، یہ انکی، پنکی، ٹنکی، یہ کوئی نام ہوتے ہیں؟ یہ تو غیر مسلموں میں کتے اور بچھڑوں کے نام رکھے جاتے ہیں، انکی، پنکی، ٹنکی۔ لیکن آپ پیار و محبت میں اپنی بیوی، اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہو اے بیوٹی۔ بہت زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کہہ دیجئے اے لولی۔ بہت زیادہ میٹھا بولتی ہے، سویٹی، آپ کہہ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نام نہیں رکھنا چاہیے، صرف آپ تک رہے وہ۔ اور پھر سویٹی اتنا مشہور نہ ہو کہ محلے والے بھی سویٹی 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 کہنے لگے، کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا الماری بھی غائب،
तिजोरी भी गायब, पैसा भी गायब, जेवर भी गायब, घरवाली भी गायब और स्वीटी कहने वाला भी गायब। इतनी मोहलत मत देना। आप कहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, हुमैरा लो, चलो खाओ, गुस्सा थूको। आपने कहा बिस्मिल्लाह, कुली बिस्मिल्लाह, चलो आयशा आए हुमैरा, गुस्सा थूको और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, चलो खाओ। तो हजरत आयशा ने भी अब नखरे नहीं दिखाए, 2 मर्तबा तक ठीक है, तीसरी मर्तबा भी जिद नहीं की। हमारी माँ बहनें गौर करें, अगर शौहर मनाता है तो 2 मर्तबा तक चलो नखरे दिखा सकती हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं। अगर तीसरी बार दिखाया तो फिर आदमी को गुस्सा आएगा, फिर चप्पल जूता उठाएगा, डंडा उठाएगा। इतने भी नखरे मत दिखाओ, 2 बार मना लिया काफी है, तीसरी बार में मान जाओ। तुम लोग खुद मौका देती हो जूते चप्पल डंडे उठाने का, फिर ये मौका मत दो। हजरत आयशा ने 2 बार मना किया, तीसरी बार मान गई, लेकिन अल्लाह के रसूल पर तंज मार दिया। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? चलो गुस्सा थूको, कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह के नाम से खाओ, चलो अल्लाह का नाम लेकर। हजरत आयशा ने खजूर उठाया और मुंह में रख के खाते हुए क्या कहा? कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले क्या मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी? अरे अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी। ये कहा और खाना शुरू कर दिया, नखरे नहीं दिखाए थे। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक, यहां तो पंचायत बैठती है, बीवी सबसे पहले शिकायत करती है, इतना मारा मौलाना देखिए, परतें जम गई। अब पंचायत में फैसला क्या कर रहे हैं? परतें दिखा रही है, परत जमी हुई है। इन्नमल मोमिनून इख्वा फास्लिहू बैना अख्वैकुम, तुम सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हो। फास्लिहू बैना अख्वैकुम, जब दो मुसलमान आपस में लड़ लिया करें, झगड़ लिया करें, तो तुम उन दोनों के दरमियान इस्लाह करा दिया करो, सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और हर हाल में अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। आखिरी चीज बता रहा हूं मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, भाई भाई कैसे रहेंगे? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हमदर्दी उसके दिल में कैसे रहेगी? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जब लड़ाई झगड़ा होगा तो सुलह कब कराएगा? उसकी रोकथाम के लिए अल्लाह ने 2-3 चीजें बताई, बस उसको सुन लीजिए। हमें लेने के लिए वहां से लोग आ गए हैं। मेरे बाप मौलाना शमीम फैजी साहब, जो आपके मदरसे में पहले रह चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, वो आपके सामने खिताब करेंगे, मदरसे का चंदा भी करेंगे। आपने अब तक मेरी तकरीर के बाद किसी को नहीं सुना, ये मैं जानता हूँ, रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आज बैठकर इस मदरसे की खातिर आप उनको सुनिएगा और थोड़ा ताबुन भी करिएगा उनका मदरसे का। अब सुनिए, आखिरी चीज बता रहा हूं, ये सारी चीजें कैसे दूर होंगी? अल्लाह ने उसका तरीका बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ा। ईमान वालों, तुम एक दूसरे के बारे में बुरा गुमान न रखा करो, ज्यादा बुरा गुमान करने से बचो। बहुत से बुरे गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। आज हमने बदगुमानी पाली है। कटिहार स्टेशन के पास एक सिनेमा हॉल है ना? कहां है वो? शहीद चौक पर। जर्जी साहब 3 बजे शहीद चौक पर चाय पी रहे हैं, अचानक फिल्म छूट जाती है। लोग फिल्म से निकल रहे हैं, फिल्म देखकर निकल रहे हैं, और जैसे वो दरवाजे से निकलते हैं उनकी नजर जर्जी साहब के ऊपर पड़ती है जो चाय पी रहे हैं। अब हमारे बारे में बदगुमानी है आपके दिल में, नफरत है आपके दिल में, तो आपके दिल में ये बदगुमानी आएगी। हो ना हो ये जर्जी साहब भी फिल्म देखकर निकले हैं, फिल्म हॉल के सामने चाय पी रहे हैं, अभी फिल्म छूटी है, ये चाय पी रहे हैं, बैठ फिल्म देखे होंगे। बदगुमानी बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज। आपने हमारे बारे में बदगुमानी पाली हुई है। अब हम नमाज पढ़ने जाएंगे, आप कहेंगे दिखावा कर रहा है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। हम स्टेज पर आएंगे, आप कहेंगे ये मौलवी बड़ा घमंडी है, आपको मेरी हर चीज बुरी लगेगी। क्यों? बदगुमानी आपने मेरे बारे में अपने दिल में पाल ली है। अब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप घर की छत पे चढ़े हैं और हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारी नजर आपसे मिल गई, आपने देखा ये होंठ हिला रहा, ये हमें गाली दे रहा है।
ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا گمان، آپ کا دل کیا کہے گا؟ یہ گالی دے۔ بدگمانی ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ امام اوزاعی کی بیوی سے اس کے گاؤں کی ایک عورت ملنے کے لیے آئی۔ امام اوزاعی کی بیوی نے چٹائی بچھا دی، آؤ بہن بیٹھو۔ جیسے گاؤں کی عورت امام اوزاعی کے گھر میں ان کی چٹائی پر بیٹھتی ہے، پیچھے سے ان کی شلوار، یہ کولے کا حصہ، بم کا حصہ جیسی وہ رکھتی ہے بھیگ جاتا ہے۔ چٹائی پر پہلے سے پانی پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا ان کا 3 سال کا بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک دم جیسی انہوں نے دیکھا کہ شلوار میری بھیگ گئی، پیچھے سے بھیگ گئی اور یہ بچہ کھیل رہا ہے، اس بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا، اس بچے کا پیشاب اس چٹائی پر پڑا ہوا ہے۔ فوراً اس گاؤں کی عورت نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے، بہن تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ کوئی بھی عورت آئی چٹائی بھی بٹھا دیتی ہو، اس بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے اور دیکھو اس نے پیشاب سے میرا کولہا بھی ناپاک ہو گیا اور میرا کپڑا بھی گندا ہو گیا ہے، اب ہمیں جا کر دھلنا پڑے گا۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا میری بہن بے فکر رہو، یہ پیشاب نہیں ہے، میں بہت خیال رکھتی ہوں اپنے بچے کا۔ دیکھیے اس عورت کا گمان کیا اس کے بچے کا پیشاب ہے، لیکن امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے پیشاب نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ مجھے سنتشٹ کرو، مجھے مطمئن کرو۔ اس نے کہا مطمئن ہونا چاہتی ہو کہ ہاں یہ امام اوزاعی کے آنسو ہیں، یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہاں آتے ہیں، اس چٹائی پر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سورج نکلنے تک، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ میری بہن تم جس پر بیٹھی ہو یہ آنسو ہے، پیشاب نہیں۔ ہم نے کیا سمجھا اور حقیقت کیا نکلی؟ یہ بدگمانی ایک دوسرے کے بارے میں دل سے نکال دیجئے میرے بھائیوں۔ مولوی جرجیس ڈاکٹر ہے، مولانا شمیم صاحب بھی ڈاکٹر ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے، یہ شمیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر۔ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، سامنے سے لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، جرجیس صاحب نے کہا اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ بدگمانی دیکھیے، جرجیس صاحب نے کہا پیر میں موچ آ گئی ہے، لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ شمیم صاحب کہتے غلط، اس کی ریڑھ کی ہڈی، معلوم ہے چل رہے ہیں بھائی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ شمیم صاحب کہنے لگے ہم نے کہا پیر میں موچ، شمیم صاحب کہتے ریڑھ کی ہڈی میں درد، اس لیے وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ جرجیس صاحب نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہیں ہے تو میں 500 روپے ہار جاؤں گا، دے دوں گا تمہیں۔ شمیم صاحب نے کہا میں بھی تجربے کار ڈاکٹر ہوں، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہ ہوا تو 500 روپے میں ہار جاؤں گا۔ اتنے میں وہ لنگڑا آدمی میرے پاس آیا، لنگڑاتے ہوئے کہنے لگا جرجیس صاحب آپ بھی غلط ہیں، شمیم صاحب آپ بھی غلط ہیں، نہ میرے پیر میں موچ ہے نہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے۔ دونوں کے گمان غلط، دونوں غلط، اور اصلیت کچھ اور ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی اور گمان رکھتے ہیں اور حقیقت کچھ اور نکلتی ہے، اس لیے کسی کے بارے میں زیادہ گمان نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی سے بچو میرے بھائیوں۔ ادھر بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں پھر آپ کو یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریے اور اس ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریے۔ میرے محترم دوست اور بچپن 20 سال کے پرانے ساتھی شمیم صاحب فیضی کو سنیے، ان کا وہی پرانا انداز سنیے، اور اس ادارے کے لیے تو وہ پہلے ہی سے تیار تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے، اس مرتبہ بھی وہ آئے ہیں وقت دے کے، وہاں سے بول کیا یہی راستہ نکالا گیا۔ شمیم صاحب پہلے وہاں نپٹائیں، میں